کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر خودکش دھماکہ، 26 افراد شہید، خواتین اور بچوں سمیت 62 افراد زخمی، کئی کی حالت تشویشناک۔ دھماکہ جعفر ایکسپریس کی روانگی سے پہلے پلیٹ فارم نمبر 1 پر ہوا۔ دھماکے کے وقت مسافروں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ حملے میں 7 سے 8 کلو دھماکہ خیز مواد استعمال کیا گیا۔ کمشنر کوئٹہ حمزہ شفقات کہتے ہیں دھماکے میں سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنایا گیا۔ سیکیورٹی میں غفلت کی تحقیقات کر رہے ہیں وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں حالات نارمل نہیں، بلوچستان میں جنگ کی صورتحال ہے، ایف سی کو اختیار دے رہے ہیں تاکہ دہشت گردوں کا مقابلہ کر سکے۔ وزیر سرفراز بگٹی نے کہا نام نہاد قوم پرستی کے نام پر قتل کرنے والے ناراض بلوچ نہیں دہشت گرد ہیں، انسانی حقوق کے چیمپئن ان حملوں کی مذمت کیوں نہیں کرتے؟ وزیر داخلہ اور وزیر اعلیٰ نے سول اسپتال کوئٹہ میں زخمیوں کی عیادت بھی کی۔ اور وزیر اعظم شہباز شریف کل سعودی عرب کے دورے پر روانہ ہوں گے۔ وزیر اعظم پیر کو ریاض میں عرب اسلامی سربراہ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ اجلاس میں غزہ اور لبنان پر اسرائیلی جارحیت سے پیدا صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ وزیر اعظم فلسطین کاز کے لیے پاکستان کی مکمل حمایت کے عزم کا اعادہ کریں گے۔ اور فلسطینیوں کی نسل کشی کے 400 دن مکمل، سیہونی ریاست نے 43,000 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کیا، 17,000 سے زائد بچے اور 12,000 خواتین شامل، 10,000 لاپتہ ہیں، 20 لاکھ فلسطینی بے گھر ہوئے۔ اسرائیل نے غزہ میں اب تک 86,000 ٹن سے زائد دھماکہ خیز مواد استعمال کیا۔ کوئٹہ ریلوے اسٹیشن دھماکے میں جاں بحق افراد کے لواحقین شدت غم سے نڈھال۔ ایک شخص نے بتایا اس کا بھائی معذوری کے باوجود محنت مزدوری کر کے روزی کماتا تھا، ظالموں نے اسے بھی نہیں چھوڑا۔ صحبت پور کے عرب کا بھائی ناشتہ کرنے ریلوے اسٹیشن پر آیا تھا، اسی دوران دھماکہ ہو گیا۔ متاثرین اپنوں کی نشانی کو سینے سے لگائے غم کی تصویر بن گئے۔ حکومت سے دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کا مطالبہ۔ پنجاب میں اسموگ بے قابو، ملتان اور لاہور میں صورتحال انتہائی تشویشناک۔ آلودگی کے اعتبار سے لاہور دنیا کے بڑے آلودہ شہروں میں آج بھی پہلے نمبر پر۔ گرین لاک ڈاؤن کے باوجود ایئر کوالٹی انڈیکس 700 سے تجاوز کر گیا۔ ملتان میں بھی فضائی آلودگی خطرناک صورتحال اختیار کر چکی۔ ملتان پاکستان کے شہروں میں سب سے آگے، AQI 1600 سے زائد ریکارڈ۔ لاہور میں مصنوعی بارش کا منصوبہ تاخیر کا شکار۔ اسموگ میں کمی کے لیے شہر میں 11 سے 13 نومبر تک مصنوعی بارش کا منصوبہ تھا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں بادل بننے کی شرح 30% کے قریب ہے۔ مصنوعی بارش کے لیے 50% بادلوں کی موجودگی ضروری ہے۔ بانی پی ٹی آئی اسما کال دینے والے ہیں، بانی پی ٹی آئی کو رہا کرا کے گھر واپس آئیں گے، سر پر کفن باندھ کر نکلیں گے چاہے جان چلی جائے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کا سوابی میں جلسے سے خطاب، کہا قربانی کے بغیر آزادی نہیں ملتی۔ چیئرمین پی ٹی آئی گوہر خان نے کہا بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا وقت قریب آ گیا ہے۔ عمر ایوب بولے بانی پی ٹی آئی جو مشن دیں گے اس پر عمل کریں گے۔ اسد کیسر نے کہا فاشسٹ حکومت کے خلاف اب نکلنا ہوگا۔ شیخ وقاص اکرم نے کہا بانی پی ٹی آئی نے بتا دیا ہمارا احتجاج کسی ادارے کے خلاف نہیں ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت کا فوکس دھرنوں اور جلسوں پر ہے، کبھی امن و امان کی صورتحال پر بات نہیں کرتی۔ پی ٹی آئی کے لیے میں اکیلا ہی کافی ہوں۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں کوئٹہ میں افسوسناک واقعہ پیش آیا، ہمسایہ ممالک سے ہمارے خلاف دہشت گردی ہو رہی ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں خیبر پختونخوا میں وفاق کا فنڈ احتجاج اور جلسوں پر خرچ ہو رہا ہے۔ ٹرمپ کی جیت کے بعد بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا بیانیہ مضحکہ خیز ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں فورن پالیسی اس طرح کام نہیں کرتی، ایسی باتوں کو سنجیدہ نہیں لینا چاہیے۔ عطا تارڑ نے دعویٰ کیا 26ویں آئینی ترمیم پر تحریک انصاف کی 90% حمایت حاصل تھی۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں آئینی ترمیم کے ذریعے سیاسی فیصلوں کا دروازہ بند کرنے کی کوشش کی گئی، بیک لاگ ختم کرنے کے لیے ججز کی تعداد میں اضافہ کیا، زیادہ ججز ہوں گے تو لوگوں کو فوری انصاف ملے گا۔ وزیر اعظم قوم کے سامنے 5 سال کا روڈ میپ پیش کریں گے۔ پی ٹی آئی کے صوبائی قائدین اور دیگر کے خلاف کوئٹہ میں مقدمہ درج، تحریک انصاف کے صوبائی صدر داؤد شاہ اور دیگر نامزد۔ مقدمے میں کہا گیا ہے گزشتہ روز جلسے کی اجازت نہ ملنے پر پی ٹی آئی کارکنوں نے ہلڑ بازی کی، پولیس پر پتھراؤ کیا، پولیس اہلکار اور پی ٹی آئی کے اپنے لوگ زخمی ہوئے۔ پولیس کا کہنا ہے پی ٹی آئی کے 10 سے زائد افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ لندن میں جسٹس ریٹائرڈ قاضی فائز عیسیٰ کی گاڑی پر حملے کے ملزمان کے خلاف گھیرا تنگ،
23 पाकिस्तानियों के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल कर लिए गए। हवालगी के लिए बरतानवी हुकाम को खत लिख दिया गया। लंदन मुजाहरों से शोहरत पाने वाले शायान अली और बहन के कैंसर का इलाज कराने जाने वाली मलिका बुखारी का नाम भी शामिल। PSL में उन तमाम अफराद के नाम शामिल किए गए जो मुकदमे में नामजद हैं। बानी PTI से मुलाकात ज़ेरे गौर नहीं। तर्जुमान JUI कहते हैं सेनेटर कामरान मुर्तज़ा को इस सिलसिले में कोई टास्क नहीं दिया गया। PTI से बतौर अपोजिशन जमात राबता है और रहेगा। मुख्तलिफ इशूज़ पर मुलाकातों और मुशावरतों का सिलसिला जारी रहेगा। बानी PTI के मुकदमात का फेयर ट्रायल होना चाहिए। बानी PTI से मुलाकात ज़ेरे गौर नहीं। तर्जुमान JUI कहते हैं सेनेटर कामरान मुर्तज़ा को। ANP के साबिक मरकजी रहनुमा जाहिद खान का नून लीग में शमूलियत का फैसला। कल दीर में मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का बाज़ाबता ऐलान करेंगे। कहते हैं 2 रोज तक साथियों से मुशावरत के बाद नून लीग में शमूलियत का फैसला किया। भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी। BCCI ने ICC को आगाह कर दिया। क्रिकेट की सबसे बड़ी वेबसाइट ESPN क्रिकइन्फो का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक BCCI को भारतीय हुकूमत ने अपनी टीम पाकिस्तान भेजने से मना कर दिया। हाइब्रिड मॉडल हुआ तो भारत के मैचेस UAE में हो सकते हैं। गुज़श्ता रोज भारतीय मीडिया ने भी टीम पाकिस्तान न जाने की खबरें चलाई थी। भारतीय मीडिया ने दावा किया था कि भारतीय बोर्ड ने PCB को फैसले से आगाह कर दिया। चेयरमैन PCB का कहना था भारत ने पाकिस्तान को तहरीरी तौर पर आगाह नहीं किया। अवाम सर्दियों में गैस की जगह बिजली इस्तेमाल करे, वज़ीर तवानाई का मशवरा। ओवैस लगारी कहते हैं अवाम से किए वादे पूरे कर रहे हैं। बिजली का सहूलत पैकेज घरेलू और सनती सार्फिन सब के लिए है। वज़ीर तवानाई ओवैस लगारी कहते हैं बिजली सस्ती होने से सनतों की पैदावार बढ़ेगी। बिजली के तरसीली निज़ाम को बेहतर करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। NTDC की वजह से तरसीली निज़ाम दुरुस्त नहीं था। NTDC को 3 कंपनियों में तकसीम किया जाएगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने वफाकी हुकूमत से शिकायतों की भरमार कर दी। कहा वफाकी इदारे कराची से कमाते हैं, यहाँ 1 पैसा खर्च नहीं करते। वफाकी इदारे शहर की मदद करें, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं। सिविल एविएशन कराची एयरपोर्ट से अरबों रुपए कमाती है, शहर पर 1 रुपया खर्च नहीं करती। चंद हजार फैसला साजों के हाथों लाखों लोग यरकमाल हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर्रहमान कहते हैं अंग्रेजों का कायम जागीरदारी सिस्टम बरकरार रहा। तनख्वाहदार टैक्स देगा, बड़े लोगों को रिलीफ मिलेगा। PIA ने कितनी एयरलाइंस को ट्रेनिंग दी, आज इसी PIA की 10 अरब की बोली लग रही है। ये लोग पहले इदारों को तबाह करते हैं, फिर बोली लगाई जाती है। शायर मशरिक मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल का यौम पैदाइश। मज़ार इकबाल लाहौर पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। पाक बहरिया के कैडेट्स ने एजाजी गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मज़ार इकबाल पर हाज़री। फातिहा खानी की। कायम मुकाम सदर यूसुफ गिलानी ने पैगाम में कहा इकबाल के अफकार ने आज़ाद मुल्क के क़याम की राह हमवार की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा अल्लामा इकबाल के फ़लसफ़े और खुदी के पैगाम पर अमल की ज़रूरत है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल जर्मन आवाम के दिलों के बहुत करीब हैं। कराची में जर्मन काउंसिल जनरल का शायर मशरक को खिराज अक़ीदत। कहा डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का फ़लसफ़ा खुद ही मुसलमानों के लिए ही मुतासिर कुन है। यूरोपीय अक़वाम भी उसे तस्लीम करते हैं। जर्मन काउंसिल जनरल ने उर्दू में अल्लामा इकबाल का शेर भी पढ़ा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का डिप्लोमेटिक इनक्लेव में केसगेट पुलिस खिदमत मरकज़ का दौरा। जदीद सहूलतों से आरास्ता खिदमत मरकज़ के क़याम की तारीफ। शहबाज शरीफ ने पुलिस खिदमत मरकज़ के क़याम पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के इक़दाम को सराहा। इस्लामी ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार सऊदी अरब पहुँच गए। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक इजलास में फ़लस्तीन समेत मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। अमरीकी मुतालबे पर कतर ने हमास क़यादत को दोहा छोड़ने का हुक्म दे दिया। अमरीकी मीडिया का दावा। अमरीकी सेनेटर ने कतर को पैगाम दिया था हमास के अहदेदारों के असासे मुंजमद करे। दोहा में हमास क़यादत की मौजूदगी को मजीद कबूल नहीं किया जाएगा। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोनिक राब्ता। इलेक्शन में कामयाबी पर मुबारकबाद दी। लेबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में रात भर इसराइली तैयारों की बमबारी।
شہر کے جنوبی علاقوں کو خالی کرنے کی وارننگ دے دی۔ لیبنان کے تاریخی شہر سور میں اسرائیلی حاملہ خاتون سمیت 9 افراد شہید۔ وادی بیکا میں یونیسکو کے تاریخی ورثے کو کھنڈر بنا دیا۔ حزب اللہ نے شمالی اسرائیل کی جانب راکٹ داغے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے قتل کی سازش میں ایران ملوث ہے۔ امریکی محکمہ انصاف کا دعویٰ۔ بیان میں کہا ٹرمپ کے قتل کی سازش میں ملوث تہران میں مقیم افغان شہری پر فرد جرم عائد کر دی گئی۔ ایران کے لیے سہولت کاری کے الزام میں 2 امریکی شہریوں پر بھی فرد جرم عائد کی گئی۔ آسٹریلیا کے خلاف شاندار فتح کے بعد پاکستان کی رینکنگ میں بہتری۔ قومی ٹیم آئی سی سی ون ڈے رینکنگ میں چوتھے سے تیسرے نمبر پر پہنچ گئی۔ گرین شرٹس نے دوسرے ون ڈے میں کینگروز کو 9 وکٹوں سے شکست دی تھی۔ سیریز کا فیصلہ کن مارکا کل پرتھ میں کھیلا جائے گا۔ پاکستان کرکٹ ٹیم ایڈلیڈ سے پرتھ پہنچ گئی۔ پاکستان ہاکی کو اس کا کھویا ہوا مقام دلانا مقصد ہے۔ انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن کا رائزنگ سٹار ایوارڈ جیتنے والے سفیان خان کہتے ہیں والدین کی دعاؤں سے ایوارڈ جیتنے میں کامیاب ہوا۔ پینلٹی کارنر ایکسپرٹ اس سال اسلان شاہ ٹورنامنٹ کے بہترین کھلاڑی قرار پائے۔ ایشین چیمپئنز ٹرافی میں بھی 4 شاندار گول کیے تھے۔ پاکستان کی نوجوان ٹینس جوڑی نائل قریشی اور بلال عاصم نے ITF J60 ٹورنامنٹ بوائز ڈبلز کا ٹائٹل جیت لیا۔ سعودی عرب اور ہانگ کانگ کے کھلاڑی پر مشتمل جوڑی کو 7-5 اور 7-5 سے شکست دی۔ ٹینس فیڈریشن کے صدر عصام الحق نے نائل اور بلال کو مبارکباد دی۔ پاکستانی باکسر شعیب خان زہری نے WBC میڈل ویٹ ٹائٹل جیت لیا۔ مسقط میں ہونے والے فائٹ میں افغان حریف کی ایک نہ چلنے دی۔ شعیب کی اگلی فائٹ دسمبر میں بھارتی باکسر سے ہوگی۔ اور تھل جیپ ریلی میں اسٹاک کیٹیگری کے مقابلے مرد ریسرز کے لیے 195 کلومیٹر اور خواتین کے لیے 100 کلومیٹر کا ٹریک۔ ریلی میں بائیکرز بھی اپنے جوہر دکھائیں گے۔ کرتارپور راہداری کے 5 سال مکمل۔ بھارت سے یاتریوں کی بڑی تعداد پاکستان پہنچے گی۔ نوجوت سنگھ سدھو کی آمد بھی متوقع۔ یاتری دربار بابا گرو نانک پر ماتھا ٹیکیں گے۔ سالگرہ کا کیک کاٹا جائے۔ اور نومبر کی خنکی اسلام آباد میں ادبی میلہ جاری۔ نامور شاعروں، ادیبوں اور دانشوروں کی خوبصورت بیٹھک۔ انگریزی اور اردو ادب کی مختلف اصناف، ثقافت، معیشت اور سیاست پر مختلف سیشنز میں ادب دوست افراد کی شرکت۔